فن مزہ چینل کے ساتھیوں السلام علیکم۔ آج ہم جس قوم کی بات کریں گے وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی، پر جب اس قوم نے پروردگار کی نافرمانی کی تو اس قوم کو عذاب الہی نے آ جکڑا۔ ہم قوم سمود پر عذاب الہی پر بات کریں گے۔ 5000 سال قبل ہجر علاقے میں ایک مشہور قبیلہ سمود رہتا تھا۔ یہ قبیلہ قوم عاد سے تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد میں سے جو مومنین بچ گئے تھے، قوم سمود انہی کی اولاد سے تھے۔ اس قوم میں وقت کے ساتھ ساتھ بت پرستی آ گئی۔ یہ علاقہ آج کے دور میں مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدائن مدینے کی جمع ہے جس کے معنی ہے شہر، جبکہ صالح علیہ السلام کی طرف سے منسوب ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں۔ بعض لوگ اس جگہ کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ آج بھی صبح سے شام تک ہجر یعنی مدائن صالح کی زیارت کی جا سکتی ہے، لیکن رات میں اس مقام پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے تعلیمی اور ثقافتی ادارے یونیسکو نے بھی مدائن صالح یعنی ہجر کی تاریخی حیثیت تسلیم کی ہے۔ 5000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس علاقے میں زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں ہیں، حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی بھی یہاں موجود نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سرزمین پر ایک سرکش قوم پر عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ آثار قدیمہ دکھا کر وہ سبق دیا جو ہر صاحب بصیرت شخص کو حاصل کرنا چاہیے، کہ یہ اس قوم کی بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ۔ یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ آپ کو قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بے حد طاقتور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ یہ قوم بت پرستی کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا اور خدائے واحد کی عبادت کی دعوت دی، لیکن قوم سمود نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی۔ سمود نے حضرت صالح سے کسی معجزے کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کس قسم کا معجزہ چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا سامنے جو پہاڑ ہے اس میں جو پتھر نصب ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکال دو جو فوراً ہی ایک بچے کو جنم دے، تو پھر ہم تمہاری باتوں پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تو سامنے پہاڑی سے اونٹنی ظاہر ہو گئی اور اس نے فوراً ہی ایک بچے کو جنم دیا۔ معجزہ دیکھ کر ایک سردار فوراً ہی ایمان لے آیا، لیکن باقی تمام قوم اپنے وعدے سے پھر گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو تنبیہ کی کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نے اس اونٹنی کے لیے پانی کی ایک باری مقرر کی ہے، یعنی ایک دن صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم لوگ پانی پیو گے، اور معاوضہ اونٹنی کے دودھ کی صورت میں ملے گا۔ جس پر وہ لوگ مان گئے، یعنی ایمان لانے کی شرط تو نہیں مانی لیکن اونٹنی کے معاملے پر راضی ہو گئے کہ اس اونٹنی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ عرصے تک لوگوں نے اونٹنی کو برداشت کیا اور اس کا دودھ ایک بڑے سے پیالے میں جمع کرتے رہے، اور اس پیالے کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اونٹنی جس جنگل میں چرنے جاتی وہاں سے دوسرے جانور ڈر کر بھاگ جاتے۔ بستی میں صلاح مشورے ہونے لگے کہ کس طرح اس اونٹنی سے چھٹکارا پایا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو گیا، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ تبھی دو عورتوں نے قوم سمود کے مردوں کے سامنے خود کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا ہم اس کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جب اونٹنی چراگاہ کی طرف جا رہی تھی تو ان لوگوں نے اونٹنی کو بے دردی سے ذبح کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ یہ دردناک منظر دیکھ کر چیختا ہوا سامنے پہاڑی میں کہیں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے انتہائی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 روز بعد تمہیں برباد کر دے گا۔ روایت ہے کہ اونٹنی کا بچہ پہاڑوں میں اس دوران چلاتا رہا کہ یا رب میری ماں کدھر ہے۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر کہا عذاب کا وعدہ تو 3 روز بعد کا ہے، کیوں نہ اس دوران پیغمبر کو بھی قتل کر دیا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کے غار میں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کروائی۔ قتل کے ارادے سے کچھ لوگ اس مسجد کی راہ میں غار میں چھپ کر بیٹھ گئے تو اوپر سے ایک پتھر لڑک کر آیا جس سے غار کا منہ بند ہو گیا، اور اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ ابی حاتم حوالہ تفسیر میں فرماتے ہیں پہلے روز قوم سمود کے چہرے سرخ ہو گئے، دوسرا دن جب آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، تیسرا روز جب شروع ہوا تو ان کے چہرے سیاہ ہونا شروع ہو گئے، اور پھر ان کو یقین ہوا کہ شاید واقعی عذاب آنے والا ہے، اور وہ اپنے گھروں میں پناہ کے لیے چھپنا شروع ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔
सुन लो कि समूद ने अपने परवरदिगार से कुफर किया। सुन लो, समूद पर फटकार है। पहले मरहले में जबरदस्त चिंगाड़ की आवाज आई, फिर शदीद जलजला जिससे पूरी आबादी उथल पुथल हो गई, चिकनाचूर हो गई। तमाम इमारतें रेजा रेजा हो गईं और कौम का एक एक शख्स घुटनों के बल औंधा होकर मर गया। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो उन्हें जलजले ने आ लिया तो सुबह को अपने घरों में औंधे गिरे हुए पड़े रह गए। आज मौरखीन के मुताबिक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने 280 साल की उम्र पाई। कुछ के नज़दीक आप मस्जिद हराम में काबा की मगरबी जानिब दफन है। कौम आद की तरह कौम समूद भी अरब वायदा कहलाती हैं, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से 2000 साल पहले हलाक हो जाने वाले अरब। इनमें से कुछ खून रेजी के शिकार हो गए, बाकियों को अजाब ने आ घेरा। आज जो अरब दुनिया भर में मुकीम हैं, उनकी बड़ी तादाद कैसानी अरब हैं, जो कि यमन के एक शख्स कहसान के 24 बेटों में से एक यारब की नस्ल से अक्सरियत हैं और पूरी दुनिया में अरब कहलाती हैं।